الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج کے ویلاگ میں ہم پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بات کریں گے، بالخصوص شیخ رشید احمد اور پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کے بیانات اور ان کی خواہشات کے تناظر میں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل ابھی سب کو واضح ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر یہ جو اندرونی دھڑے بندی ہے وہ مختلف مواقع پہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کے کچھ لوگ جو ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل وغیرہ، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایز اے سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار پریمیئر شپ کے لیے انہوں نے اپنی عرضی پیش کی ہے، اور یہ راولپنڈی کو بھی یہ چیز باور کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی لائل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ جی ایچ کیو کے ساتھ تعلقات کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر جو انٹرم سیٹ اپ کے لیے یہ پی ایم ایل این کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کو قائل کیا جائے، وہ نہیں ہو سکے، اور اس طرح کی جو دوسری ان کی اندرونی جو چپکلش ہے وہ ایک بہت طویل باتیں ہیں، لیکن میرا اس میں بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جب سویلین جو لیڈرشپ ہے وہ خود اپنی بالادستی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میننگ فل ایفرٹس نہیں ڈالے گی تو تب تک یہ سول بالادستی قائم نہیں ہوگی۔ جب آپ جی ایچ کیو والوں کو جا کے یہ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے لائل رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کارڈیل ریلیشن شپ رکھیں گے۔ کارڈیل ریلیشن شپ کیا ہے؟ کارڈیل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر سٹیمپ کر دیں اور آپ مارکیٹ کے اندر بات فلوٹ کروا دیں کہ ہم آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو دین ہم جو ہے وہ یہ جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا اس سے جمہوریت آگے بڑھے گی؟ یہ کس طرح کی جمہوریت ہوگی؟ یہ تو تانا دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ یہ جی ہائیبرڈ جمہوریت ہے، تو یہ خود ان کی جو مین سٹریم سیکنڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف کے بعد، یہ سارے کے سارے لوگ سوائے مریم نواز کے باقی جتنے اس کے اپوزٹ کلین کے لوگ ہیں، شہباز شریف کے کلین کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے، اگر وہ نہیں بنتا تو اس کے علاوہ خاقان عباسی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ فار پریمیئر شپ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا سول بالادستی قائم ہو جائے گی؟ دوسری سائڈ پہ حکومتی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ان کے اوپر ہمارے اوپر یہ دست شفقت رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر دست شفقت نہیں ہوگا، ان کے گربانوں کے اوپر وہ ہاتھ ہوگا، یعنی فوجی جو ہاتھ ہے۔ مطلب یعنی یہ سرپرستی چاہ رہے ہیں، یہ شیخ رشید احمد ہوں یا عامر لیاقت حسین ہوں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو بلوایا جاتا ہے تب ہم آتے ہیں۔ یہ عامر لیاقت حسین، شیخ رشید احمد، مسلم لیگ کاف کے لوگ، کچھ جی ڈی اے کے لوگ، کچھ ایم کیو ایم کے لوگ، اور کچھ اس طرح کے اور انڈیپینڈنٹس اور الیکٹیبلز کتنی دفعہ تکرار سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے کہنے کے اوپر یہ بات چیت کرتے ہیں، ہم تو ان کے کہنے کے اوپر ووٹنگ کرتے ہیں، ہم تو ان کے آپ سمجھ لیں کہ ان کی ڈائریکشن کے اوپر آ کے یہ کام کرتے ہیں جو بھی اس ڈیموکریٹک یا پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں بیچ میں انوالو نہ کیا جائے، جب وہ بار بار یہ اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں اور ان کا تعلق ہے بھی نہیں۔ کوئی ایک ٹینجیبل کو پروف تو دے دے۔ یہ خود ان کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے، ہماری کمر کے اوپر ہے، انہوں نے ہمارے اوپر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تو اونرشپ لیتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہی نہیں ہیں اور وہ انوالو ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ مارے پھرتے ہیں؟ کسی بھی پارٹی کے آپ لیڈرز کی بات کر لیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، میں پیپلز پارٹی کی کیا بات کروں، پچھلے دن 133 کا الیکشن ہوا ہے لاہور کے اندر، اور اس الیکشن کے اندر پی 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 کی سیکنڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے، راجہ پرویز اشرف اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ ادھر ایک انوائرمنٹ کریٹ کروا دیا کہ ان کے پیچھے جناب وہ انویزیبلز کا ہاتھ ہے، جبکہ بات حقیقتاً ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا۔
یعنی یہ اپنی جو جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر مضبوطی لانے کے لیے اور اپنے آپ اپنی بات میں ثقافت ڈالنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی مہر لگے. جب ان کی سٹیمپ لگے گی، جب وہ سائن کریں گے آپ کی جمہوریت پہ، آپ کی جو پریمیئر شپ کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر، تو پھر کیا اس سے جمہوریت قائم ہو جائے گی؟ آپ خود ذرا سوچیں. باہر آ کے آپ غزو لمبی زبان سے ان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں چلنے نہیں دیتے. بھئی چلنا آپ نے خود ہے، پاور خود سے گین کی جاتی ہے. پاور اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے آپ نے لینی ہوتی ہے، اس سے کوئی پاور لینا نہیں چاہتا. پولیٹیکل پارٹیز آپ نے بنا دی فیملی لیمیٹڈ کمپنیز. جب فیملی لیمیٹڈ کمپنیز بن جائیں گی تو پتہ ہوگا نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی نظر آ رہی ہے. مریم چلے جائے گی تو شہباز شریف ہوگا، شہباز شریف کے علاوہ حمزہ ہوگا. تو پھر جو جتنی وہ باقی کی لیڈرشپ ہے وہ تو سمجھیں گے کہ ہماری آئندہ نسلیں قیامت تک پاکستان کا وزیر اعظم یا پارٹی کی وہ قیادت کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ ود ان ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی. تو آپ پھر خود جاتے ہیں یہ گیٹ نمبر 4 والوں کے پاس کہ جی آپ کی جمہوریت کو وہ مضبوطی کا پاور انجیکشن لگا دیں. وہ تو نہیں آپ کے پاس آتے. تو لہٰذا یہ سیاستدانوں کو خود سوچنا ہوگا. اور یہ جو لوگ کینڈیڈیچر اپنا پیش کر رہے ہیں فار پریمیئر شپ، ان کو بھی سوچنا ہوگا. شیخ رشید احمد، عامر لیاقت اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اس طرح سول بالادستی قائم نہیں ہوتی. سول بالادستی آپ کو خود قائم کرنا ہوگی. آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، جمہوریت کو گراس روٹ لیول تک لے کے آنا ہوگا، تب جمہوریت آئے گی. ایسے جمہوریت نہیں آئے گی. اور آپ ایسے ہی خواہ مخواہ ان کو بدنام کرتے جائیں کہ جی وہ ہمیں نہیں جینے دیتے، وہ ہمیں انٹرفیئر کرتے، وہ مارشل لاء لگاتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. بابا آپ خود بار بار جب جاتے ہیں ان کے در پہ کشکول اٹھا کے اور بھیک مانگتے ہیں کہ جناب آپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کی کسی بھی طرح کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو وہ مہر تصدیق ثبت کریں، تو پھر آپ جمہوریت کی گاڑی کو وہ ہائی سپیڈ پہ چلائیں گے. تو اس طرح جمہوریت کی بالادستی قائم نہیں ہوتی. جمہوریت کی بالادستی قائم ہوتی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے سے، پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کرنے سے، انٹر پارٹی الیکشن کرانے سے، اور گراس روٹ لیول تک جو لوکل گورنمنٹ الیکشن، لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس تک پاور کو ڈیلیگیٹ کرنے سے. وہ آپ کوئی کام کرتے نہیں ہیں. اور آپ ساری کی ساری جو جمہوریت ہے وہ شروع ہوتی ہے پارٹی لیڈر سے اور ختم ہو جاتی ہے پارٹی لیڈر کے خاندان تک. دس از جمہوریت. دس از نتھنگ بٹ ڈکٹیٹرشپ اور کنگشپ. آپ یا سمجھ لیں کہ فیملی لیمیٹڈ یہ جمہوریت ہے. اس سے جمہوریت قائم نہیں ہوگی. اور آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو الزام دیتے ہیں بیسیکلی قصوروار آپ خود ہیں. آپ نے اگر جمہوریت کی بالادستی قائم کرنی ہے، جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو اسرٹ کریں، اور اسی طرح اسرٹ کریں جیسے طیب اردگان نے اسرٹ کیا تھا. پاکستان کے تو اندر کانسٹیٹیوشن رول ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ والوں کا، ادھر تو کانسٹیٹیوشن رول تھا. انہوں نے گریجولی اتنا کر دیا ہے، ان کو سبسروینٹ کر دیا ہے کہ سول سپریمیسی ان لیٹرن اسپرٹ ادھر اسٹیبلشڈ ہے. اس کے لیے لیڈر کو کرپٹ نہیں ہونا ہوتا، لیڈر کو کلیئر ہونا ہوتا ہے، اور فیملی لیمیٹڈ کمپنی نہیں پولیٹیکل پارٹی کو بنانا ہوتا. آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، پھر جمہوریت قائم ہوگی، سول بالادستی قائم ہوگی. ایسے سول بالادستی قائم نہیں ہوگی کہ آپ اپنی ریکویسٹیں لے کے اور ان سے جا کے منت سماجت کرتے پھریں کہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.